عائشہ کالج آف ایجوکیشن نظام آباد کے زیر اہتمام چلائے جانے والے گولڈن جوبلی جونیئر کالج فار گرلز قلعہ روڈ نظام آباد میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں آج بعد نماز جمعہ کالج کے کانفرنس ہال میں انتظامیہ کی جانب سے اردو میڈیم کے نمائندوں کو مدعو کرتے ہوئے کالج کے تعلیمی اغراض و مقاصد پر ایک تعارفی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام سے کالج پرنسپل محمد ممتاز احمد نے تفصیلی خطاب کے ذریعے اردو ذریعہ تعلیم پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال تعلیمی آغاز کے لیے تمام طبقات بالخصوص مسلم معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانے کی غرض سے بالکل معمولی فیس کے ذریعے قوم و ملت کے ذہین و ہنر تعلیمی ذوق رکھنے والی لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے مقصد سے انتظامیہ کی جانب سے ان پر خصوصی نگہداشت و اعلیٰ تعلیم رکھنے والے اساتذات کی نگرانی میں تعلیم فراہم کرتے ہوئے طالبات کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے معاشرے میں اردو ذریعہ تعلیم کو یکسر نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، جبکہ بودن شہر کے رنجل منڈل سے تعلق رکھنے والی ہونہار طالبہ نے بذریعہ اردو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے MBBS پاس کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ذوق رکھنے والے طلباء کے لیے زبان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کئی طلباء ایسے ہیں جو اپنی ابتدائی تعلیم SSC کلاس تک اردو میں حاصل کرنے کے بعد IAS و IPS بھی بن چکے ہیں۔ اس پروگرام میں اردو جرنلسٹ فورم کے صدر و ایڈیٹر روزنامہ مارننگ ٹائمز محمد اشفاق احمد خان پاپا نے خصوصی طور پر شرکت کرتے ہوئے انتظامیہ کو زرعین مشوروں سے نوازا۔ اردو اور انگریزی میڈیم میں داخلوں کے لیے آخری تاریخ 30 ستمبر 2020 مقرر کی گئی۔ جناب ممتاز احمد پرنسپل گولڈن جوبلی جونیئر کالج فار گرلز نے اولیاء طلبہ کے سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ داخلوں میں عجلت کریں اور مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبرات 9010564615 9885600711 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا جو اہم مقصد ہے ہمارے اس کالج کے قیام میں کہ ہر مرحلے تک ان بچیوں کو ہم جن میں صلاحیتیں ہیں انہیں ہر انٹرمیڈیٹ کے لیول کے بعد ڈگری لیول کے بعد ہمارے BUD کالج کے اندر TBC کالج کے اندر بھی اس طرح کا ایک ایسا پروگرام رکھیں کہ کیریئر گائیڈنس کے ساتھ ساتھ مسابقتی کورس کے اندر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو بلند مقام تک اعلیٰ درجہ تک پہنچائیں۔ ہماری جو ایجوکیشن کمیونٹی ہے، ہمارا انتظامیہ ہے، ایک ایسے ذہن کو لے کر تقریباً ایجوکیشن فیلڈ میں 10-12 سال سے ہے کہ وہ لوگ حالات کے لحاظ سے بہتر تعلیم کی لڑکیوں کو دیں اور ایسی سہولتیں پہنچائیں جس کی وجہ سے ان کے تعلیمی معیار میں اضافہ ہو۔ اس غرض سے ابھی تک جو کالجز کے جو چل رہے ہیں، ڈگری کالج جو چل رہا ہے وجے سائی اور اسٹینڈرڈ کالج جو چل رہا ہے، ایک ضمانت ہے اس بات کی کہ جو لڑکی اسرا فاطمہ گزشتہ سال اسٹینڈرڈ جونیئر کالج سے 9 سے 81 مارکس پر اردو میڈیم میں جو ریاست میں پہلا میں وہ بچی کے ہائی اسکول کا صدر مدرس رہ چکا ہوں ویرنا روڈ میں۔ وہ بچی بورگاؤں کی ہے، رنجل منڈل سے تعلق رکھتی ہے، ایک کسان گھرانے کی بچی ہے جو اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں وہ ہائی اسکول سے ہم اس کو پروان چڑھاتے وہاں لے کر آئے تھے۔ 10th میں اس کو وہاں پر رقمی امداد کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خصوصی توجہ کے ساتھ ایسے بچوں کے لیے چند اساتذہ کو میں معمول کر دیتا تھا کہ بھائی ان کی چھوٹی چھوٹی جو کچھ بھی ہر مضمون کے اندر ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ برابر کلیئر کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کی شناخت کی ایک کمرے جماعت میں ایک ہیڈ ماسٹر کی اپنی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر مضمون میں پڑھانے والے اساتذہ سے اس جماعت کے بارے میں
مکمل صورت حال کا جائزہ لیں، ان کی تعلیمی حالت، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان تمام، یعنی بالخصوص 10ویں جماعت میں آنے کا پہلے تو یہ اسٹیپ ہم شروع کرتے ہیں 8ویں جماعت سے یا یہ 9th 10th میں سلسلہ، یعنی ایک فکر، یہ انداز کام کرنے کا انداز جو ہم کو اپنے بڑوں سے ملا، ہم کو اپنے اساتذہ سے ملا، ہماری اپنی سروس میں ہم یہی اس طریقے سے اس کو پروان چڑھاتے ہیں. کسی کو فائنینشیل مدد کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، کسی کی مدد سے کروا سکتے ہیں. کسی کو دوسرے مسائل ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی، ان کو اتنا قریب رکھے ہم کہ وہ اپنا تحفظ، یہ اساتذہ ہماری ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں. اپنی ہر بات ان کے سامنے ہم بول کر ہمارے تعلیمی مسائل، ہمارے معاشی مسائل یا ہمارے گھریلو حالات کو سدھار دے سکتے ہیں. تو ایک طرز رہا میرے اپنے اس کا، جیسے ہی یہ بچیاں جیسے ہی آتی ہیں بالکل وہاں پر بھی پیڑیاں بنانا، کھیتی کا کام کرتے ہیں. گنجل منڈل کے اندر میں غور یہ کیا کہ لوگ مزدوری زیادہ کرتے. جو ادارہ اپنے آخری اسکیم میں تھا، گروپ والے اس کو اپنے تحویل میں لیتے خرید کے دوبارہ زندہ جو کر رہے ہیں، یہ بہت قابل مبارکباد، قابل تقریر اقدام ہے. میں اس کے لیے آپ تمام مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں. ساتھ ہی جیسا مختار صاحب آپ نے فرمایا کہ ٹیچنگ ایک پیشہ نہیں، ایک مشن ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری ریاست، میں معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ کو چھوڑ کر یہیں پہ ہم کو یہ گمان ہے کہ ہم اردو کے البردار، اردو کے ہم سپاہی ہیں. آج ہم یہ بات ہم بالکل پیچھے ہو گئے، صرف ہم نام کے ہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اردو کو ہم آگے بڑھا سکیں. ہاں، میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست کی جو زبان ہے، ہم تو اردو میڈیم اس کو چلا رہے ہیں. آج میں زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے جو آج کی جو موجودہ جو زبان تیلگو زبان ہے، اس کو بھی آپ اہمیت دیجیے تاکہ بچوں کو جو ہے نا ان کا مستقبل میں اگر کچھ کام آ سکے. آج ہم ایک حد تک سیمت ہو جا رہے ہیں، بچوں کو سمٹ جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے بچے مسابقتی امتحانات میں پاس نہیں ہو سکتے. آج دیکھیے پڑوسی ضلع نرمل کا ہمارے پاس انبر نامی جو نا اردو آفیسر جو ہے، ان کو اردو اور تیلگو میں ٹرانسلیشن کے لیے رکھا ہے. 5 جب یہ عہدے جب شروع ہوئے، نرمل جیسے چھوٹے ٹاؤن کے 5 لڑکے منتخب ہوئے. 5 لڑکے اردو آفیسر کے حصے سے منتخب ہوئے، جن کا یہ کام ہے کہ تیلگو سے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا. مجھے بتائیے نظام آباد میں کوئی ایسا جو نا ہمارا طالب علم میں ہمارا امیدوار منتخب ہوا ہے جس کو اردو بھی آتی، جس کو تیلگو بھی آتی؟ بالکل نہیں آتی. کوئی مسابقتی ایگزام میں، امتحانات میں آج بھولے بھولے سے جو نا چھوٹے ٹاؤن میں ایسا 25 سال پہلے ایک IPS آفیسر ملا، بھیم نام کا، آپ واقف ہوں گے نام، آج IPS آفیسر ملا. ہمارے پاس نظام آباد میں کیا ملا بولے آپ کو؟ ہم نام بڑے، درشن چھوٹے، ہمارا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کیجیے جس میں کمرشل کم، قوم کی خدمت زیادہ، بچوں کو ایک ایسا وہ مل سکے ان کو آئندہ کہ جو نا یاد کر سکے.